سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك ندعوك ونرجو غفرانك ندعوك ونرجو غفرانك ربي. As I travel through the earth, I can't help but notice the symphony I hear all around, from the smallest grain of sand to the faraway planets, to a flower putting roots in the ground, every bird in the sky, every rock and every raindrop sings as it falls from the clouds, every ant, every plant, every breeze and all the seas. They all sing سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك سبحانك ربي سبحانك سبحانك ما أعظم شانك. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ تعالی نحمده ونستعین به ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں. ہم اس کی تعریف کرتے ہیں اور اس سے مدد اور معافی طلب کرتے ہیں. ہم پناہ مانگتے ہیں اللہ عز و جل کی خود کی برائیوں سے اور تمام برے کاموں سے. جسے بھی اللہ کی ہدایت ملے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. ہم گواہی دیتے ہیں کہ عبادت کا حقدار صرف اللہ ہے اور کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اور گواہی دیتے ہیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے اور رسول ہیں، اور اللہ اپنی سلامتی بھیجے اپنے آخری نبی پر اور ان کے اہل و عیال پر اور ان کے صحابہ پر. جو بھی حق میں آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اگر مجھ سے غلطی یا کوتاہی ہو جائے تو میری طرف سے اور شیطان کی طرف سے ہے. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ العلق شروع کرتے ہیں. اقرأ بسم ربک الذی خلق. پڑھو سات نام کے اپنے رب کے وہ جس نے پیدا کیا. خلق الانسان من علق. پیدا کیا انسان کو جمے ہوئے خون سے. اقرا پڑھو. وربک الاکرم. وربک الاکرم اور رب تیرا بڑا کریم ہے. الذی علم بالقلم. وہ جس نے سکھایا سات قلم کے. علم الانسان ما لم يعلم. سکھایا انسان کو جو نہیں وہ جانتا. کلا ہرگز نہیں. ان الانسان لیطغی. بے شک انسان البتہ سرکشی کرتا ہے. الرآہ استغنی. کہ دیکھتا ہے خود کو بے نیاز. ان الی ربک رجعا. بے شک تیرا رب طرف پلٹنا ہے. بے شک تیرے رب کی طرف پلٹنا ہے. ارأیت الذی ینہا. کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو روکتا ہے. عبدن اذا صلی. ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے. ارأیت ان کان علی الہدی. ارأیت ان کان علی الہدی. کیا دیکھا تم نے اگر ہو ہدایت پر. او امر بالتقوی. یا اس نے حکم دیا تقوی کا. ارأیت ان کذب وتولی. کیا غور کیا تم نے اگر اس نے جھٹلایا اور منہ موڑا.
الم یعلم بان اللہ یری، کیا نہیں وہ جانتا بے شک اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے۔ کلا لئن لم ینتہی لنسفعا بالناصیہ، ہرگز نہیں، البتہ اگر نہ وہ باز آیا، البتہ ہم ضرور کھینچیں گے شدت کے ساتھ پیشانی کو۔ ناصیۃ کاذبۃ خاطئہ، ایک پیشانی جھوٹی قطع کار۔ فَلْيَدْعُ نَادِیَہ، پس چاہیے کہ وہ پکارے اپنے ہم نواؤں کو۔ سَنَدْعُ الزَّبَانِیَہ، ان قریب ہم پکاریں گے فرشتوں کو۔ کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، کلا ہرگز نہیں، اقترب لا تطعہ واسجد واقترب، نہ تم اطاعت کرو اس کی اور سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ۔ اب با محاورہ ترجمہ کریں گے۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ ہرگز نہیں، انسان تو یقیناً البتہ سرکشی کرتا ہے اس بنا پر کہ وہ خود کو بے پرواہ سمجھتا ہے۔ بے شک آپ کے رب ہی کی طرف واپسی ہے۔ کیا آپ نے اسے دیکھا جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جب وہ نماز پڑھتا ہے؟ بھلا دیکھو اگر وہ بندہ ہدایت پر ہو یا تقوی کا حکم دیتا ہو، بھلا دیکھو اگر وہ حق کو جھٹلاتا اور اس سے منہ موڑتا ہو، کیا اس نے یہ نہیں جانا کہ بے شک اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اسے پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے، ضرور گھسیٹیں گے، پیشانی جو جھوٹی اور قطع کار ہے۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، ان قریب ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ ہرگز نہیں، آپ اس کی اطاعت نہ کریں اور سجدہ کریں اور اللہ کا قرب حاصل کریں۔ اب تفسیر و تشریح کریں گے۔ سورہ علق کا تعارف۔ اس سورت کی دوسری آیت کے آخری لفظ علقن کو اس کا نام قرار دیا گیا ہے۔ اس سورت کی ابتدائی 5 آیات پہلی وحی کے طور پر اس وقت نازل ہوئی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں عبادت میں مصروف تھے، اور بقیہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب آپ نے حرم میں نماز پڑھنی شروع کی اور ابو جہل نے آپ کو دھمکیاں دے کر عبادت سے روکنے کی کوشش کی۔ اس سورت کا موضوع انسان کی پیدائش کی ابتدا، یعنی بگننگ آف برتھ، انسان کی پیدائش، پہلی پیدائش کیسی ہوئی، اس کی سرکشی اور ناشکری، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی، اور ابو جہل اور اس جیسی عادات والے انکار کرنے والوں کی مذمت کی گئی اور ان کے لیے وارن کیا گیا اور ڈرایا گیا ہے، ڈراوے ہیں ان سب کے لیے۔ سورہ علق مکی ہے، اس میں 19 آیتیں ہیں، 1 رکوع ہے، 72 کلمات اور 290 حروف ہے۔ پہلی وحی کی تفصیل ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کا ابتدائی دور سچے پاکیزہ خوابوں سے شروع ہوا۔ آپ خواب میں جو کچھ دیکھتے وہ صبح کی روشنی کی طرح صحیح اور سچا ثابت ہوتا۔ پھر آپ کو تنہائی محبوب ہو گئی اور آپ نے غار حرا میں علیحدگی اختیار کر لی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے سو اکیلے رہنا پسند کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے رہنا پسند کرنے لگے اور الگ غار حرا میں جا کر پناہ لی، یعنی وہاں پر تنہا رہنا پسند کیا، اور کئی دن اور کئی رات وہاں مسلسل عبادت کرتے، یاد الہی اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے کر جاتے، وہاں تنہائی میں رہتے،
کھانے پینے کا سامان ختم ہونے پر سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لاتے اور کچھ سامان ساتھ لے کر پھر وہاں تشریف لے جاتے۔ یہی طریقہ جاری رہا یہاں تک کہ حق آپ کے پاس آ گیا اور آپ غار حرا ہی میں تھے کہ اچانک جبرائیل علیہ السلام آپ کے پاس حاضر ہوئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اس قدر زور سے دبایا کہ آپ کو مشکل محسوس ہوئی۔ پھر انہوں نے آپ کو چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ آپ نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے پھر آپ کو نہایت ہی زور سے پھر سے دبایا یہاں تک کہ آپ کو سخت تکلیف محسوس ہوئی۔ اس نے پھر چھوڑ کر کہا، پڑھو۔ آپ نے کہا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ فرشتے نے تیسری مرتبہ پھر آپ کو پکڑا اور زور سے دبایا، پھر آپ کو چھوڑ دیا اور کہنے لگا، اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا، اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھیے، اور آپ کا رب بڑا کریم ہے، وہ ذات جس نے قلم کے ذریعے سے علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ علم سکھایا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ جبرائیل علیہ السلام سے یہ آیتیں سن کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں غار حرا سے واپس ہوئے کہ آپ کا دل اس انوکھے واقعے سے کانپ رہا تھا۔ آپ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے اور فرمایا، مجھے چادر اڑا دو۔ تو ان کے گھر والوں نے آپ کو چادر اڑا دی۔ جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تمام بات بتا دی اور فرمایا کہ مجھے اپنی جان کا ڈر ہے۔ سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، ہرگز نہیں، اللہ کی قسم، اللہ تعالیٰ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ اللہ کی قسم، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، ہمیشہ سچ بولتے ہیں، بوجھ میں دبے ہوئے لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، فقیروں اور محتاجوں کے لیے آپ کماتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کے سلسلے میں پیش آنے والی مصیبتوں پر لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ اس کے بعد سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی اور ان کے سامنے آپ کے حالات رکھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام حالات سن کر ورقہ بن نوفل نے کہا، یہ تو وہی معزز رازدان فرشتہ ہے جسے اللہ تعالیٰ نے وحی دے کر موسیٰ علیہ السلام کے پاس بھیجا تھا۔ کاش میں آپ کی نبوت کے زمانے میں طاقتور رہوں، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب آپ کی قوم آپ کو اس شہر سے نکال دے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ نے کہا، ہاں، جو شخص بھی آپ کی طرح حق لے کر آیا، لوگ اس کے دشمن ہو گئے ہیں۔ اگر مجھے آپ کی نبوت کا زمانہ مل جائے تو میں آپ کی بھرپور مدد کروں گا۔ مگر کچھ ہی دنوں بعد ورقہ وفات پا گئے اور کچھ دنوں کے لیے وحی آنا بند ہو گئی۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اب انسانی پیدائش۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات کی عام تخلیق کا ذکر کرنے کے بعد خاص طور پر انسان کا ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس حقیر حالت سے اس کی پیدائش کی ابتدا کر کے اسے پورا انسان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا ہے۔ انسان کی تخلیق پر مختلف دور گزرے اور گزرتے ہیں۔ اس کی ابتدا یعنی سب سے پہلے بگننگ کہاں سے ہوئی؟ مٹی اور دوسری ایسی چیزوں سے ہوئی۔ پھر جو ہے سو
نطفے سے، پھر اس کے بعد جمع ہوا خون بنتا ہے، پھر گوشت بنتا ہے اور ہڈیاں پھر وغیرہ، یعنی ہڈیاں وغیرہ پیدا کی جاتی ہے۔ علقہ یعنی جمع ہوا خون ہے، کیونکہ تخلیق کے ان مراحل میں ایک درمیانی حالت ہے، اس لیے اس کا بطور خاص ذکر کیا ہے۔ پھر تعلیم کا سب سے اہم ذریعہ اللہ تعالیٰ نے کیا بتایا؟ تعلیم کی عام طور پر 2 صورتیں ہوتی ہیں، ایک زبانی اور دوسری بذریعہ قلم، یعنی ہم قلم کے ذریعے، یعنی تحریر لکھنے کے ذریعے۔ سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے زبانی تعلیم کا ذکر کیا، پھر اور اس کے بعد قلمی تعلیم کا ذکر کیا، کیونکہ تعلیم کا سب سے اہم ذریعہ قلم اور کتابت ہے۔ کچھ علم تو انسان کے ذہن میں ہوتا ہے، کچھ کا اظہار زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور کچھ انسان قلم سے لکھ لیتا ہے۔ ذہن اور حافظے میں جو ہوتا ہے، جو میموری میں ہوتا ہے اور جو مائنڈ میں ہوتا ہے، وہ انسان کے ساتھ ہی چلا جاتا ہے۔ زبان سے جس کا اظہار کرتا ہے وہ بھی محفوظ نہیں رہتا، البتہ قلم سے لکھا ہوا اگر وہ کسی وجہ سے ضائع نہ ہو تو ہمیشہ محفوظ رہتا ہے۔ اسی قلم کی بدولت تمام علوم، پچھلے لوگوں کی تاریخیں اور اسلاف کا علمی ذخیرہ محفوظ ہے، یہاں تک کہ آسمانی کتابوں کی حفاظت کا بھی ذریعہ یہی ہے۔ قلم کی اہمیت و وضاحت کی محتاج نہیں ہے، یعنی اس کو واضح کرنے کی محتاج نہیں ہے۔ قلم کی کیا اہمیت ہے یہ ہم سب جانتے ہیں، اس کو بتانے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اسے تمام مخلوقات کی تقدیر لکھنے کا حکم دیا۔ سیدنا عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا کیا اور اس کو کہا لکھ، چنانچہ اس نے جو ہمیشہ تک کے لیے ہونا تھا لکھ دیا۔ عام انسانی کمزوری، اللہ تعالیٰ نے عام انسانوں کی ایک کمزوری بیان کی ہے۔ انسان جب تک دوسروں کا محتاج رہتا ہے تو سیدھا رہتا ہے، اور جب اس کو یہ گمان ہو جائے کہ میں کسی کا محتاج نہیں، میں سب سے بے نیاز ہوں، تو اس کے نفس میں سرکشی اور دوسروں پر ظلم و زیادتی کی رجحانات پیدا ہو جاتے ہیں، ظلم و زیادتی کے رجحانات اس کے پیدا ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ عموماً مالداروں کو لیجئے، اور جو اقتدار والے ہیں، پھر یا خادموں کی جو کثرت رکھنے والے ہیں، یعنی ایسے لوگ جو زیادہ ان کے پاس کام کرنے والے جو ہوتے، ان کے اکثریت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ لوگ اپنی مالداری اور اپنی طاقت میں مست ہو کر کسی کو نظر میں نہیں لاتے، کیونکہ ابو جہل کا بھی یہی حال تھا کہ وہ مکہ مکرمہ کے خوشحال لوگوں میں سے تھا، اس کے قبیلے بلکہ پورے شہر میں اس کی سرداری کا چرچا تھا، وہ بھی اسی گھمنڈ میں مبتلا تھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنے لگا۔ ایسے لوگ جو کچھ بھی اس دنیا میں حاصل کر لیں، جس کے بل پر وہ سرکشی کر رہے ہیں، پھر آخر کار جانا تو اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہے، پھر وہاں معلوم ہو جائے گا کہ اس گستاخی اور بغاوت کا انجام کیا ہوتا ہے۔ تو یہاں پر ہم کو چیک کرنا ہے، اپنے آپ کو چیک کرنا ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں۔ ہمارے پاس اگر قوت، طاقت یا مال و دولت آ جائے تو ہم کیا کرتے ہیں، اور ہمارے پاس اگر ہے تو ہمارا
جو ہے سو محاسبہ کرنا ہے یہاں پر۔ نماز سے روکنے والا بدبخت۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کا حکم دیا اور آپ نے نماز پڑھنی شروع کی تو ابو جہل نے آپ کو اس سے روکا اور دھمکی دی کہ آئندہ نماز پڑھیں گے اور سجدہ کریں گے تو معاذ اللہ نعوذ باللہ وہ آپ کی گردن کو پاؤں سے کچل دے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جس بندے کو یہ نماز پڑھنے سے روک رہا ہے اگر وہ ہدایت پر ہو، اخلاص، توحید اور نیک عمل کی دعوت دیتا ہو جس سے انسان جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے، تب بھی یہ اپنی روش سے باز نہیں آئے گا، یعنی اپنی حرکتوں سے یہ باز نہیں آئے گا، کیا یہ نیک کام نماز پڑھنا، پرہیزگاری کا حکم کرنا ایسے ہے کہ ان کی مخالفت کی جائے اور ان پر ان کی دھمکیاں دی جائے؟ اگر یہ عبادت سے منع کرنے والا حق کو جھٹلاتا ہے اور اس سے منہ موڑتا ہے تو اسے جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھ رہا ہے، وہ اس کو اس کا خوب بدلہ دے گا، یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ پھر ظالموں کو پیشانی کے بل پکڑ کر گھسیٹنا۔ ابو جہل نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دھمکیاں دے کر نماز سے روکنا چاہا، لیکن آپ پر اس کی دھمکی کا کوئی اثر نہ ہوا۔ پھر آپ نماز پڑھتے رہے۔ ایک دفعہ آپ خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل آیا اور کہنے لگا، کیا میں نے تجھے اس نماز پڑھنے سے روکا نہیں تھا؟ 3 مرتبہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا۔ نماز سے فارغ ہو کر آپ نے اس کو جھڑک دیا۔ اس پر وہ کہنے لگا، اے محمد، تو جانتا ہے کہ اس وادی میں کسی کے حمایتی مجھ سے زیادہ نہیں ہیں۔ یعنی وہ یہ کہنے لگا کہ یہ وادی میں یعنی مکہ شہر میں جتنے بھی جو بھی سپورٹرز ہے اور جو بھی ساتھ دینے والے ہیں وہ میرا ساتھ دیں گے، مجھ سے زیادہ کسی اور کا ساتھ دینے والے نہیں ہیں۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما دی، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ۔ اسے چاہیے کہ وہ اپنی مجلس والوں کو بلا لے، یقیناً ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کی قسم اگر وہ اپنی سپورٹرز کو بلاتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ اللہ کی قسم اگر وہ اپنے حمایتیوں کو بلاتا تو اللہ کے فرشتے اسے پکڑ لیتے۔ یہ جامع ترمذی کی حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے ڈانٹتے ہوئے فرمایا، اگر وہ بدبخت باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر ضرور گھسیٹیں گے۔ پیشانی بھی وہ جھوٹی اور خطا کار ہے۔ ابو جہل بدبخت باز نہ آیا اور اس نے آگے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر پیر رکھنے کا ارادہ کیا، لیکن ایک دم الٹے پاؤں پیچھے ہٹا اور اپنے ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کرنے لگا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا، تجھے کیا ہو گیا ہے؟ اس نے کہا، میرے اور اس کے درمیان آگ کی خندق، ہولناک منظر اور بہت سارے پر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر وہ میرے قریب ہوتا تو فرشتے اس کی تکہ بوٹی کر دیتے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ مبارکہ کی حکمتیں اور تقاضے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی ابتدا سورہ علق کی ابتدائی 5 آیت سے ہوئی، جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ لکھنا پڑھنا مسلمان کی زندگی کا لازمی جز ہے اور حصول علم کی ابتدا اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے ہوتی ہے، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرنا چاہیے۔ ہم جو بھی علم حاصل کرے ہر وقت اللہ کا نام لے کر شروع کرنا ہے، اور انسان کو اپنی پیدائش پر غور کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور خوبصورت شکل و صورت والا بنایا۔ اس عظیم نعمت کی شکر گزاری کے طور پر انسان کو صرف اسی کی بندگی کرنی چاہیے، کسی اور کی بندگی نہیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سب سے بڑھ کر کریم ہے۔ کرم و فیاضی میں کوئی اللہ تعالیٰ کی
مثل نہیں ہیں، اللہ کے جیسے کوئی نہیں ہے۔ قلم اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ سیرت اور تاریخ اور دوسرے کئی علوم جو ہے سو اسی قلم کی وجہ سے ہے، اسی قلم کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہم تک پہنچی ہے۔ جو ہسٹری بھی ہم پڑھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے سو قلم کی وجہ سے ہے۔ قلم ہونے کے اللہ تعالیٰ نے قلم کو پیدا کیا تو قلم کی وجہ سے ہم تک جو ہے سو سیرت اور تاریخ اور یہ جتنے بھی معروف علوم ہیں وہ سب جو ہے سو قلم کی وجہ سے ہم تک پہنچے ہیں۔ انسان کے لیے ضروری ہے کہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ قلم اور جتنے بھی دوسرے سورسز ہے، اب جیسے آج کل ہے موبائل ہے، پھر انٹرنیٹ ہے، لیپ ٹاپ ہے یا پھر کمپیوٹر ہے، ٹائپنگ وغیرہ جو بھی ہے، جس طریقے سے بھی یا پھر جو بھی سورسز ہے، جو بھی ذریعے ہے، ان سے جو ہے سو حق کی اشاعت اور باطل کی تردید کا فریضہ ادا کرنا ہے۔ فریضہ یعنی جو بھی سورسز ہے ہم اس کو جو ہے سو یوٹیلائز کر کے ہم جو ہے سو حق کی اشاعت کرے اور باطل کی تردید کرنے کا فریضہ ادا کرے۔ مال و دولت اور دنیا کی جو چمک دھمک پانے کے بعد انسانوں کی اکثریت سرکشی پر اتر آتی ہے، حالانکہ یہ سب آزمائش ہے۔ تو پھر مالداروں کو اللہ تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے اور سابقہ اور پچھلے قوموں کے حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جب انسان ایمان اور تقوی کو اختیار کرنے کے بجائے اللہ تعالیٰ اور اس کے بندوں کا دشمن بن جائے اور راہ حق پر چلنے والوں کو اذیتیں دے، تکلیفیں دے، تو اس کے دل پر مہر لگا دی جاتی ہے، پھر خیر کی کوئی بات اس پر اثر نہیں کرتی۔ جیسے کہ ابو جہل کے سامنے، حالانکہ وہ دیکھ چکا تھا آگ کو بھی آنکھوں سے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان جو کچھ بھی وہ دیکھا تھا، تو تب بھی وہ تب بھی وہ ایمان نہیں لایا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کے دل پر مہر لگا دی تھی۔ جب کفار ہم اپنے حمایتیوں اور مددگاروں کی کثرت کے گھمنڈ میں اہل حق کو ستانے میں تمام اخلاقی حدودیں پار کر جائیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیبی نصرت و مدد ضرور آتی ہے۔ حالات خواہ کتنے بھی سخت اور تنگ کیوں نہ ہو، کافروں کی اطاعت و فرما برداری نہ کی جائے، بلکہ ایسے وقت میں اپنی پیشانیوں کو اللہ تعالیٰ کے حضور جھکا دیا جائے تو وہ ضرور اپنے بندوں کی مدد کرتا ہے اور تنگی سے نکلنے کا راستہ مہیا کرتا ہے۔ آج امت مسلمہ کی ذلت و رسوائی کی یہی وجہ ہے کہ انہوں نے حالات کی سختی کا بہانہ بنا کر طاغوت کی اطاعت اختیار کر لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت سے منہ موڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے ذلتوں کے صاحباں ان کے اوپر سے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اگر امت مسلمہ اپنا کھویا ہوا وقار اور عروج دوبارہ چاہتی ہے تو اسے پھر سے طاغوتوں سے بغاوت کرنا ہوگی اور ایک اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت،